اور پتھر سے جانور کو ذبح کیا. اس وقت میرے پاس کوئی اور آلہ نہیں تھا. تو بہرحال ذبح کریں اس کو سنت کے مطابق کریں. ایک اس میں غلطی ہوتی ہے, اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. بعض بیماریوں سے وہ آپ کا جو ہے وہ گوشت اور بکرا اور جانور وہ پاک ہو سکے. یہ محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونٹ سے نہر بھی ہو سکتی ہے اور گائے ذبح بھی ہو سکتی ہے, لیکن اونٹ کے لیے ذبح کا تذکرہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھیں, اور یہ سوچی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اگر یہ اس طرح ہو ہر ایک کو لٹایا جائے اور اذا ذبحتم, جب تم جانور ذبح کرو, فاحسنوا, تو میں اچھے ہیں, تو وہ جانور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اور ہمارا مذہب دین الہیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ, دونوں جو خوشی کے دن ہیں اس میں کرنے والے مسلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں الاسلام اسٹوڈیو کی طرف سے. آج ہمارے پاس ہمارے خصوصی مہمان حافظ محمد قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خصوصی پوڈ کاسٹ عید قربان کے حوالے سے ہے کہ ہم تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کے بارے میں ہم آپ صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے, اور اس میں جو ہم ہمارے مسلمان بھائیوں سے کچھ غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں, ان کا کیا حل ہے. انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب سے رہنمائی لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو حافظ صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں, اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ اسے سنت کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. قربانی چونکہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا, سنت کو اپنانا, یہ انتہائی ضروری ہے. اور قربانی کے موقع پر, ذبح کے موقع پر یہ عموماً دیکھا گیا ہے, اور سننے میں بھی آیا اور دیکھنے میں بھی آیا ہے. اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور بہت سی ویڈیوز بھی ایسی نظر سے گزرتی ہیں کہ بہت سے لوگ غیر شرعی اعمال کر رہے ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر, سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک معاشرت میں جو کوئی غلط رسم چل رہی ہے تو وہ اس کے اندر اسی کو اپنا رہے ہوتے ہیں, جبکہ شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو ذبح کرتے وقت جانور کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسنون دعا ثابت ہے, یعنی آپ تکبیر پڑھ کے جانور کو ذبح کرتے, بسم اللہ اللہ اکبر, ایک روایت میں واللہ اکبر کا بھی تذکرہ ہے, اور آپ یہ پڑھتے اور پھر دعا کرتے اللہم تقبل منی, اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم تقبل من محمد و من آل محمد, اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل کی طرف سے اس کو قبول فرما لے. تو ایک مسنون عمل ہے اس حوالے سے کہ جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں, اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, اللہم تقبل من فلان, اللہم تقبل منی یا تقبل من فلان, اپنے کسی والد, والدہ, بہن, بھائی, بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لے لیں اور اس طرح اس کو ذبح کر دیں. اور بھی جو ہمارے معاشرے میں ذبح کرنے کے والے سے غلط روش پائی جاتی ہے, بسا اوقات چھری پھیرنے کے والے سے ایک بات پائی جاتی ہے کہ چھری کے اوپر نہ کم از کم 3 کیل لگے ہوں تو پھر اس چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے. اب یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ایک صحابی نے تیز دار پتھر کے ساتھ ایک جانور کو ذبح کر لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے تیز دار پتھر سے جانور کو ذبح کیا, اس وقت میرے پاس کوئی اور آلہ نہیں تھا, تو کیا وہ جانور حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بالکل حلال ہے. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ذبح کے والے سے, تو آپ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا, ایک ناخن اور ایک دانت. فرمایا ان دونوں کے علاوہ کسی بھی تیز دار چیز سے تم جانور کو ذبح کر سکتے ہو. تو یہ جو کنسیپٹ ہے ابھی 3 اس کے اندر کیل ہونے چاہیے,
اب جس صحابی نے پتھر سے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون بہایا، پتھر پہ کون سے 3 کیل لگے ہوئے تھے؟ تو یہ جو ایک بات ہے اس حوالے سے ذبح کرنے کے حوالے سے، اچھا اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات کسائی کر رہا ہوتا ہے، قصاب کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی جس کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ہاتھ اپنا لگا دے، اس کو وہ اپنا ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال ذبح کریں، اس کو سنت کے مطابق کریں۔ ایک اس میں غلطی ہوتی ہے، اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض کیونکہ یہ قصاب کرتے ہیں، قصائی لوگ ہوتے ہیں، اور پہلے دن دوسرے دن ان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اور یہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور جلد بازی میں وہ جب وہ اس کو گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو ساتھ اس کا حرام مغز جو ہوتا ہے اس کو بھی فوری کاٹ دیتے ہیں، اور پھر منکا اس کا توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کم از کم شریعت کی جو ہے وہ روح سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گردن پہ چھری پھیریں بکرے کی اور اسی طرح گائے کی یا بھیڑ کی، تو جب تک اس کا پورا خون بہہ نہ جائے اس کا حرام مغز نہیں کاٹنا چاہیے۔ مردار میں اور اس جانور میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے۔ مردار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے، اور وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فوری طور پہ چھری اس کی گردن پہ چلا کے اس کا حرام مغز بھی کاٹیں گے، اس کا منکا بھی توڑ دیں گے، تو گویا اس کا جو باقی خون ہے اس کے جسم کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک احتیاط ہے، جو احباب بھی کروائیں قصاب سے جانور ذبح کروائیں، تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کے سر پہ کھڑے ہوں، اور جب وہ چھری پھیرے اس کو کہیں تھوڑی دیر وقفہ کرے، جب پورا خون اس کا بہہ چکے اور وہ جانور ٹھنڈا ہو چکے اور اس کا خون نکل چکے، پھر اس کے بعد اس کا حرام مغز کاٹا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ بیماریوں سے وہ آپ کا جو ہے وہ گوشت اور بکرا اور جانور وہ پاک ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی سے صاحب ایک اور سوال ہے کہ کیا اونٹ کی قربانی کا طریقہ بھی سیم ہے جیسے عام ہم اپنے گائیں بکرا وغیرہ کرتے ہیں، اسی طرح اونٹ کو بھی ہم ذبح کریں، یا اس کے بارے میں کچھ اور ٹرم یوز ہوتی ہے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی لوگوں کا تصور ہے، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں پاکستان میں اونٹ بہت کم قربانی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ عربوں میں تو بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب اس کی بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور اس کا ایک سبب بھی دیکھیں نا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، الحمدللہ 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ اچھا اس میں ذبح اور نہر یہ 2 لفظ احادیث میں استعمال ہوتے ہیں۔ بھیڑ، بکرا، گائے، ان تینوں کے لیے ذبح کا تذکرہ آتا ہے۔ گائے کے لیے بھی نہر کا لفظ بھی اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، گائے نہر بھی ہو سکتی ہے اور گائے ذبح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اونٹ کے لیے ذبح کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اور یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بعض احمق لوگ ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جاہلیت ہوتی ہے، حدیثوں سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہوتے ہیں اونٹ کو، پھر وہ اونٹ میرا مطلب ان کو زخمی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ شریعت کی روح سے اس کا نہر کریں تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک برچھی کے ساتھ یا ایک چھری کے ساتھ آپ اس کو اس کی ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس کا خون بہہ جاتا ہے، ایک اس کا پاؤں آپ باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور اس میں جہالت پائی جاتی ہے، اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ نہر ہوتا ہے، اونٹ ذبح نہیں ہوتا، اونٹ نہر ہوتا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک جہالت ہم نے دیکھی ہے معاشرے میں کہ ایک تو اس کو لٹا کے کر رہے ہوتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اچھا دوسرا 7 جگہ پہ اس کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پایا جاتا ہے۔ ابھی وہ کیا ہے کہتے ہیں یہ بھی 7 اس کے اندر حصے ہیں تو لہذا 7 جگہ سے اس کو چھری پھیری جائے، ایک بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندازہ لگائے بتایا نا 100 اونٹ ایک دن میں ذبح آپ نے نہر کیا ہے، 100 اونٹ ایک دن میں نہر کیا ہے، اور 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، باقی 37 جو 37 ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اور اگر یہ اس طرح ہو ہر ایک کو لٹایا جائے اور ہر ایک کو چھری پھیری جائے اور 7 تکبیریں کی جائے تو یہ ممکن کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اونٹ جو ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اونٹ کی قربانی کر رہا ہو اور جو کوئی بھی ہمارا یہ میسج سن رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اونٹ نہر کرے۔ نہر میں آسانی ہے، اونٹ کے لیے بھی آسانی ہے اور کرنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب ایک اور سوال ہے کہ جانور کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا صحیح ہے؟ قربانی کرتے وقت جب اسے ذبح کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا اس میں کچھ ثواب زیادہ ہے؟ اس طریقے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک مستحب عمل ہے،
کہ اچھا۔ آپ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. لیکن اگر اس کا چہرہ اس طرف نہیں ہوتا یا کسی اور طرف آپ کر لیتے ہیں تو جی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی وہ نہیں کئی ہوتی. لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اسے اذیت پہنچاتے ہیں، کھینچ کے اس کا منہ ادھر وہ کرتے ہیں. نہیں بس یہ خاص خیال کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور ذبح کرو فَأَحْسِنُوا، تو میں اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرو. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھری سے اتنا تیز نہیں ہوتی، جی۔ وہ اس کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جانور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اور ہمارا مذہب دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر تو کسی جانور کو اذیت دینا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ محدثہ فقیہہ حافظہ زاہدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ نے ان سے کہا عائشہ حلمی المدیہ تھا، فرمایا عائشہ مجھے چھری دو نا اور پھر مجھے پتھر پکڑاؤ تاکہ میں چھری کو پتھر کے اوپر تیز کر لوں. یعنی یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو راحت پہنچے، جانور کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ آپ کہنے کہ ایک بہترین عمل ہے کہ جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ آلہ تیز دار ہونا چاہیے. اب صاحب ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک عمل ہے کہ جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اکثر لوگ تو خود تکبیر نہیں پھیرتے، تو اگر کوئی تکبیر اناڑی بندہ تکبیر پھیرنے لگا ہے تو اسے قصاب اس کے ساتھ اس کی جون سی چھری ہوتی ہے اسے ہاتھ لگا دیتا ہے. حالانکہ قصاب جون سی تکبیر نہیں پڑھتا، اکثر دیکھتے ہیں یہ لوگ جون سے تکبیر نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں جی اس میں کیونکہ ہمارا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور بدقسمتی سے اس میں جو زیادہ تر یہ طبقہ ہوتا ہے یہ بے نمازی بھی ہوتا ہے، جی۔ بے دین بھی ہوتا ہے اور ان کو مسائل کا پتہ تک بھی نہیں ہوتا. قربانی کے حوالے سے یقین جانیں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ قصاب سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں، کسائی سے کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ کم از کم آپ تکبیر اس کی خود کر لیں، کم از کم اس کی گردن پہ چھری آپ خود پھیریں، بسم اللہ اللہ اکبر. ایک تو صحیح العقیدہ بندہ جب ہوتا ہے، نمازی بندہ ہوتا ہے، جب وہ پھیرے گا تو اس کی ظاہری بات ہے اس کا عمل بہتر ہے. اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو آپ نے اس کو اپنایا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا ہے. تو بہتر یہ پھر اگر یہ کرے تو یہاں تو آپ ایسے قصاب کا انتظام کریں جو بالکل سنت کے مطابق کرنے والا ہو، یا وہ صحیح معنوں میں تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو تکبیر پھیرے. لیکن اگر ساتھ ہاتھ میں لایا تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو تکبیر اصل پھیر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے گا تو اس کی تکبیر کافی ہو جائے گی. جزاکم اللہ. اب سب کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے تو معاشرے میں جو ہماری گھروں کی بیٹیاں مائیں بہنیں ہیں وہ تو اتنا ڈر رہی ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں چھپکلی آ جائے تو وہ میرا مطلب ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. کوئی کاکروچ کوئی لال بیگ آ جائے تو وہ اس کمرے میں نہیں جاتی جہاں پہ یہ ہوتا ہے. یعنی وہ بہادری اور دلیری وہ اتنی کثرت سے نہیں ہے. جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اہل خانہ اپنے جانور خود ذبح کر لیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر عورت خود ذبح کرنا چاہے، وہ اہلیت رکھتی ہو اور ذبح کر سکتی ہو، وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت بھی اپنی قربانی خود کر سکتی. اب صاحب ایک اور سوال ہے، بے نمازی کی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی قربانی اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ علماء سے کہ قربانی قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہم دیکھتے ہیں روزمرہ اپنے گرد و نواح لوگ بے نمازی ہوتے ہیں لیکن قربانی میں بڑے ذوق شوق سے وہ جانور خرید رہے ہوتے ہیں اور قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، سمجھے، یہ نہیں کہوں گا. قربانی وہ کریں، ذوق اور شوق سے کریں، لیکن خدارہ یہ مسئلہ سمجھیں کہ نماز فرض ہے اور قربانی فرض نہیں. نماز فرض ہے تو فرض نہیں پڑھ رہا اور نفل ادا کر رہا ہے تو پھر آپ خود سوچیں نا، ایک بندہ فرائض نہیں ادا کر رہا، فرض نماز فرض ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا، نوافل ادا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ درست عمل نہیں ہے، یا یہ قبولیت والا عمل نہیں ہے کہ نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے اور فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہا. تو فرض ادا کرے. یعنی یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے سامعین سے اور ناظرین سے ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ
نماز کی پابندی کریں، نماز کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ قربانی کریں گے تو قربانی انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی والوں کی، متقین کی قبول کرتا ہے۔ تو تقوی کی ایک بڑی اور اہم صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی، یہ نہیں میں کہوں گا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی کریں لیکن خدارہ نمازی بن جائیں۔ اب صاحب ایک سوال میں آپ سے خصوصی طور پہ پوچھوں گا کہ عیدین پہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا عمل ثابت ہے، کیا کھانا چاہیے، پہلے کھا کے جانا چاہیے یا بعد میں کھانا چاہیے، اس میں وضاحت کر دیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ شکریہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے دو خوشی کے دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا، وہ اپنے دن منایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے خوشی کے دن ہے، اللہ نے ہمیں دو خوشی کے دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو یہ دونوں مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اچھا، اس کے امتیازی اوصاف بھی ہیں، امتیازی چیزیں بھی ہیں کہ عید والے دن عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز بھی روٹین کی نماز سے ذرا طریقہ اس کا ہٹ کے ہوتا ہے۔ بقیہ ساری نماز تو ویسے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اس خوشی کے اظہار کے لیے اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ دونوں جو خوشی کے دن ہیں اس میں کرنے والے مسنون کام دونوں عیدوں پہ، جب آپ عید پڑھنے آ رہے ہیں اور جب عید پڑھ کے جا رہے ہیں تو تکبیرات کو بلند کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی کسی بھی الفاظ سے آپ یہ جو ثابت ہیں یہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ عید الفطر میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے کے لیے آتے تو آپ گھر سے کوئی چیز کھا کر تناول کر کے میٹھی چیز، پھر آپ نماز عید کے لیے عید الفطر کیا یہ مسنون عمل ہے، اور اس میں کھجوریں استعمال کرتے عموماً، اور کھجوریں بھی طاق عدد میں اس کو استعمال کرتے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ کھانے کا چونکہ ذکر ہے، اس میں ضروری نہیں کہ کھجور ہے، کوئی بندہ اور چیز بھی کھا سکے، کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ ایک سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ عید الفطر میں کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ ہے کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے نماز پڑھنے کے لیے آتے، اور پھر جب گھر واپس پلٹتے تو پھر گھر آ کے کھاتے۔ آگے پھر 2 روایات ہیں، ایک روایت میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ آپ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ گھر واپس لوٹ آتے، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر تشریف لاتے تو جو قربانی کا جانور ہوتا اسی کا گوشت آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت عمل ہے، اس کو اختیار کریں۔ اور یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کی وضاحت ہو جائے۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، جی یہ بھی میرا سوال تھا ایک آپ سے کہ چلے ماشاءاللہ وہ اس میں ضمن ذکر بھی آ گیا ہے۔ بعض لوگ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، جی ہم نے قربانی کا گوشت کھانے تک روزے کی نیت ہم نے کر لی ہے، تو بھئی یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ جو ایام ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کی سنت پہ آپ عمل کریں، روزے کی نیت یہ بالکل درست طریقہ نہیں۔ اب سب ایک اور کویسچن ہے کہ عید، بڑی عید کے کتنے دن ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کتنے دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ مین سوال تو یہ ہے کہ ہم کتنے دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے طبقات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے احباب جو ہیں وہ 3 دن قربانی کے قائل ہیں، اور کچھ احباب ایسے ہیں جو 4 دن کی قربانی کے قائل ہیں۔ بہرحال احادیث سے جو ثابت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح ہے،
कुल्लु अयाम तशरीक, जो अयाम तशरीक के सारे दिन है वो ज़िबहुन, वो ज़िबा के दिन है। और अयाम तशरीक कौन से हैं? 11, 12, 13। तो 10 तो ज़ुल्हज्जा वो कुर्बानी का दिन है, और उसके बाद आगे 11, 12, 13। बहुत आसान सी बात है कि जो अयाम तशरीक हैं वो कुर्बानी के अयाम है। तो अयाम तशरीक क्या है? 11, 12 और 13 ये अयाम तशरीक है। तो चौथे दिन की कुर्बानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस और आपकी रिवायात से 4 दिन की कुर्बानी जायज़ है। कुछ उलमा का हमारे मौक़िफ़ है कि 3 दिन की कुर्बानी करनी चाहिए, 3 दिन से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अहादीस से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 दिन की कुर्बानी साबित है। अब सब एक आमुन नास सवाल है कि क्या कुर्बानी के साथ अकीका हो सकता है? यानी कि अगर कोई कुर्बानी कर रहा है गाय या ऊँट, इसमें कुछ हिस्सा वो अकीके के लिए मुख्तस कर दे, इसका क्या शरई हुक्म है? ये आपने अच्छा एक सवाल किया है, और ये हमारे माशरे में हो रहा है, बहुत हो रहा है, और बहुत से लोग सवाल भी कर रहे होते हैं। यानी ये तरीका इख्तियार करते हैं कि गाय ली या ऊँट लिया है तो ऊँट में 1-2 हिस्से कुर्बानी के लिए रखे, और घर में अगर कोई फ़र्द हैं जिनके बच्चों के और बच्चियों के अकीके रह गए होते हैं तो हिस्सों में उन बच्चों और बच्चियों का अकीका शामिल कर लिया जाता है, और फिर उसको ज़िबा करके और फिर साथ समझते हैं कि हमारी कुर्बानी भी हो गई और हमारा अकीका भी हो गया। तो बहरहाल ये अकीका बिल्कुल अलग चीज़ है, कुर्बानी बिल्कुल अलग चीज़ है। अकीके के लिए लड़का हो तो उसकी तरफ से 2 जानें हैं, लड़की हो तो उसकी तरफ से 1 जान है। तो एक तो इसको जानबूझ के ईद तक मुअख्खर करना ये दुरुस्त ही नहीं है। 7वें दिन सुन्नत है अकीका, 7वें दिन इसको करना चाहिए। और एक और मसला भी समझें कि प्रैक्टिकल हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीका किया है वो अकीके में आपने यहाँ बकरा किया है नर मादा या भेड़ किया है नर मादा, उसमें ये कतन साबित नहीं है अहादीस से कि ऊंट कर लिया जाए या गाय कर ली जाए। तो वो जानवर जब ये आपके प्रैक्टिकल 2 साबित हैं, एक तो इनसे करना चाहिए, तो दूसरा लड़के की तरफ से 2 जाने हैं और लड़की की तरफ से 1 जान है। तो हिस्से के अंदर अकीके को शामिल करके करना ये कुरान और सुन्नत से इसकी कोई रहनुमाई नहीं है, इससे एहतियात करना चाहिए और ये अमल नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी बात हमारी ऑडियंस को समझ लगेगी। शेख, पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा फजीलत है दूसरे दिन से, क्या राय है इसके बारे में? शरई हुक्म क्या है प्लीज़? हाँ, इसमें बिल्कुल है जी, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहले दिन की कुर्बानी अफजल है दूसरे दिन की कुर्बानी से, और दूसरे दिन की कुर्बानी अफजल है तीसरे दिन की कुर्बानी से। यानी पहला जो दिन है ये सबसे अफजल है। और आप देखें, आपने 100 ऊँट ज़िबा किए, 100 ऊँट नहर किए हैं और 100 ऊँटों की कुर्बानी की है, और वो पहले दिन ही सारे किए। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो होता है हमने 2 लिए हो तो एक पहले दिन, दूसरा दूसरे दिन कर लेते हैं, तीसरा तीसरे दिन कर लेते हैं। चलो इसलिए कि एक अमल जिंदा रहे दूसरे दिन का या तीसरे दिन का, ये तो है, लेकिन ज्यादा अजर ज्यादा सवाब वो पहले दिन का है। पहले दिन को आप कुर्बानी करें। और एक और कुर्बानी के मुतालिक ही सवाल, क्योंकि ये हमारी पॉडकास्ट जुनसियत ज़्यादातर हम ईद कुर्बान के बारे में है, तो हम इसमें कुर्बानी के रिलेटेड ही सवाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। शेख, ये सवाल है कि अगर कुर्बानी लेने के बाद उसे कोई नुकसान हो जाए तो इस सूरत में कोई रायत है? शरीयत इसके बारे में क्या इजाज़त देती है, कितनी रायत देती है, इसके ज़रा वजाहत कर दें। हाँ, इसमें ये भी एक अच्छा सवाल है, और ये होता है अमूमन। जानवर आप तंदुरुस्त खरीदते हैं, रक्शे पे रखा हुआ है, आगे हैं, और वो जानवर वहाँ से हिलता है, खुलता है और ज़मीन पे गिर जाता है, उसको ज़ख्म लग जाते हैं, कोई लंगड़ा हो जाता है। इस तरह कोई और या बसा औकात आप जानवर घर में लाते हैं, वो दूसरे जानवर से लड़ता है, सींग उसका टूट जाता है या ज़ख्म उसको लग जाता है या उसकी आंख उसकी ज़ाया हो जाती है। तो इस सूरत में करना क्या चाहिए? एक सहाबी रसूल हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं मैंने जानवर खरीदा, दुम्बा था, और एक भेड़िया आया, उसने उसकी चक्की पे यानी कि काट लिया, उसका हिस्सा उतार के वो उतना ले गया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इसका जिक्र किया और आपने फरमाया कि इसकी कुर्बानी कर, इसकी कुर्बानी करें। इससे ये मसला समझ आता है कि अगर आपने कुर्बानी खरीद ली है और खरीदने के बाद उसमें ऐब वाक़ई हुआ है तो इंशाअल्लाह वो कुर्बानी आपकी इंदल्लाह मकबूल होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनसे भी ये एक वाक़या मनक़ूल है कि उन्होंने देखा एक जानवर वो लंगड़ा रहा था और उसमें कोई ऐब था, तो उससे पूछा भी ये ऐब इसके ऊपर पड़ा हुआ है ये जानवर में? तो उन्होंने कहा भी हमने खरीदा है, खरीदने के बाद इसमें ऐब पड़ा है। तो कहने लगे फिर इसमें कोई हर्ज नहीं, आप इसकी कुर्बानी करें। इसमें आप ये समझ लें, और चूंकि कुछ हमारे असलाफ में से उलमा ऐसे हैं कि जो
یہ عقیدہ یا یہ ایک ان کا ایک موقف ہے کہ اگر ایپ پڑ جائے تو اس کو دوبارہ جانور خریدنا چاہیے، بدلنا چاہیے، اور اس کی دوبارہ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے۔ وہ اس کی ایگزامپل اس لحاظ سے بھی دیتے ہیں کہ دنیا داری میں دیکھیں نا، ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، ہم کسی شادی پہ جا رہے ہوں، کسی گھر میں گفٹ لے کے جا رہے ہوں، ہم نے خرید لیا ہوا ہے اور خرید کر اس بھائی کے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے دروازے پہ وہ گفٹ ٹوٹتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے گر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹوٹا ہوا گفٹ جا کے اس کو پیش کر دیں، یعنی کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ وہ چھوٹا سا معمولی سا ہوتا ہے، 1000 2000 5000 10,000 کی کوئی چیز ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی تو ہم اس کو پھینک دیں گے، لیکن کبھی اس کو نہیں دیں گے۔ تو مجھے بڑی بات یاد ہے، ہمارے استاد شیخ محدث عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور چینج کرنا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ اللہ کے ہاں اپنے گفٹ پیش کرنا ہے تو وہ گفٹ بے عیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو میں سمجھ پایا ہوں، دونوں جو ہے وہ باتوں کو سمجھ کر، اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ نیا جانور خرید سکتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ جانور بیچ دے، نیا جانور خرید لے اور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اور اگر آدمی کمزور ہے، اس نے پہلے جانور پتہ نہیں کیسے کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر کے خریدا ہے، اور اگر اس کو پتا ہے کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو میں پھر جانور نہیں خرید سکوں گا، وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ قربانی اسی کی کرے گا، اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ آخری سوال آپ سے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ احادیث سے کیا ثابت ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں؟ اس پہ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ اونٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں 7 ہی حصے کرتے ہیں، معروف بھی یہی ہے، لیکن صحیح حدیث سے اونٹ کے 10 حصے بھی ثابت ہیں، 10 حصے بھی ثابت ہیں، بلکہ حج کے موقع پر جو اونٹ کو نہر کیا گیا ہے، اس کی قربانی کی گئی ہے، تو اس میں 7 حصوں کا تذکرہ موجود ہے۔ قربانی کے موقع پہ تو خاص کر جو تذکرہ ہے اس میں 10 حصوں کا تذکرہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہیں اس کے، 7 بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اکیلا جتنے جانور چاہے وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو جی ناظرین، آج کی یہ پوڈ کاسٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سننے والے احباب ہیں ان کو تمام تر ان کی جو سی اس بارے میں کچھ کنفیوژ ہیں یا کچھ سوالات ہیں ان کا پورا جائزہ لیا جائے، اور آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیں گے، اور اس پہ جون سا قرآن و حدیث کے مطابق جو جوابات دیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے احباب سننے والے سامعین ہیں، جو بھی یہ پوڈ کاسٹ کو فالو کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے اس کا ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک دینی کام ہے، اور ہم بھی آپ کی طرح ہی اپنی روزمرہ کی زندگی سے ٹائم نکال کر آپ کے لیے ایک وقت مختص کیا ہے کہ آپ سب ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو اس سے استفادہ حاصل ہو۔ اور آپ سب سے یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے الاسلام اسٹوڈیو کے چینل کو اور حافظ محمد قسیم شیخ پوری کے چینل کو ضرور فالو کریں، تاکہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق تمام مسائل کا حل مل سکے۔ اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنا ٹائم یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم استعمال کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یوٹیوب، سوشل میڈیا وغیرہ یعنی کہ فیس بک، انسٹاگرام پہ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں، کچھ پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں، تاکہ ہمارا ٹائم جو ہم لگائیں بھی تو اس میں ہمیں دنیاوی اور اخروی یعنی دونوں فائدے ہوں، آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی کو دین کی بات سکھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے بالکل مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔